دوستو والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے چاہے انسان کتنا بھی نیک ہو؟ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امتوں میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے جن کا نام زریز تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ زریز اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ یعنی ماں آئی اور انہیں آواز دی کہ اے زریز آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ زریز نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی اے زریز میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ زریز پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئی اور زریز کو آواز دی۔ زریز اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی، پھر کہا کہ اے زریز تو طوائفوں کا منہ دیکھے، ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زریز کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی زریز پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے سرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے زریز کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد پیدا ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا یہ اولاد زریز کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر زریز کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے اور اسے وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو زریز نے کہا بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو زریز نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ دوستو جو زریز کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور زریز کو بری عادت کا منہ دیکھنا بھی پڑا، تو زریز نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد زریز نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے زریز چاہو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ تو زریز نے کہا نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا دے دو۔ تو دوستو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو زریز سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔